بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد والتراب فی الولوغ فإنہ جزء علت للتطہیر فہو مطہر فی الجملۃ، والجسم الطاہر غیر اللزج ولا الصیقل فی غیر المتعدی من الغائط، والشمس ما جففتہ بإشراقها علیہ، وزالت عین النجاست عنہ من الحصر والبواری من المنقول وما لا ينقل عادة مطلقا من الارض واجزائها والنبات والاخشاب والابواب المثبتہ۔ بحث ہماری ہو رہی ہے مطہرات، نجاسات کے بعد مطہرات۔ کہا تھا کہ 10 مطہرات ہیں۔ سب سے پہلا تھا ماء، پانی مطلقاً مطہر ہے، ہر چیز، ہر نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ دوسرا تھا ارض، زمین، وہ بھی پاک کرنے والی ہے، جوتے کے تلوے کو، پاؤں کا تلوہ، اور تیسرا بتایا تھا خشبۃ الاقطع، وہ شخص کسی وجہ سے جس کی دونوں ٹانگیں یا ایک ٹانگ کٹ جائے اور مصنوعی جو ٹانگ لگائی جاتی ہے وہ بھی اسی نعل کے حکم میں ہے، اس کا تلوہ بھی اگر نجس ہو جائے، وہی مذکورہ شرائط اس میں پائی جائیں تو پاک ہو جائے گا۔ آج ایک اور مطہر بیان کر رہے ہیں، تراب۔ یہاں تراب سے مراد صرف مٹی مراد ہے، ریت اور پتھر وغیرہ مراد نہیں ہے، صرف اور صرف تراب یعنی مٹی۔ یہ مطہر ہے فی الولوغ، جیسے پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر کتا ولوغ کر لے، کسی برتن سے پانی یا مائع پی لے تو اس کو 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، لیکن اس سے پہلے تعفیر واجب تھی۔ تعفیر کا معنی کیا تھا؟ وہی مٹی سے مانجنا۔ تو اس کا مطلب ہے اس ولوغ کے لیے جس طرح ماء یعنی پانی مطہر ہے، تو یہ مٹی بھی کیا ہے؟ مطہر ہے۔ مٹی سے مانجنا اس وجہ سے واجب ہے چونکہ مٹی سے اس کے ساتھ مانجنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو تراب مطہر ہے، یہ جزء علت ہے، اکیلے کسی شے کے لیے مطہر نہیں ہے، یعنی پانی اور مٹی دونوں مل کر مطہر ہیں ولوغ کے لیے۔ تو جس طرح ماء علت ہے اس ولوغ کے پاک ہونے کے لیے، جس برتن سے ولوغ کر لے کتا، تو اسی طرح اس کی ایک علت کون ہے؟ مٹی ہے۔ تو مٹی جو ہے یعنی تراب، یہ جزء علت ہے، مکمل یہ علت نہیں ہے۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں اجمالاً یہ فی الجملہ یہ کیا ہے؟ مطہر ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بیان کرتے ہیں، ہر جسم طاہر، البتہ یہ مطہر ہے صرف غائط کے لیے، غائط یعنی بڑا پیشاب، اس کے لیے پاک کرنے والا ہے ہر جسم جو طاہر ہو۔ طاہر یعنی جو خود نجس ہوگا وہ دوسرے کو پاک نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کی شرائط، 3 شرائط اس کا مطلب ہے، مقام پاخانہ کو پانی کے علاوہ ایک اور چیز بھی پاک کرتی ہے اور مکمل علت ہے، البتہ صرف مقام غائط، مقام غائط کے لیے مطہر ہے، مقام پیشاب یعنی بول کے لیے پانی کے علاوہ کوئی اور مطہر نہیں ہے۔ تو شرائط 3 ہے۔ کوئی آپ جسم لے لیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں، وہ ڈھیلا ہے، وٹا جس کو کہتے ہیں، پتھر ہے، ٹیشو پیپر ہے، کاغذ ہے، کپڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں مطہر ہیں۔ شرط یہی ہے کہ طاہر ہوں، پہلی شرط کیا ہے؟ وہ
دوسری دو شرائط لگائی ہیں، غیر اللزج ولا ثقل، ثقیل بھی پڑھا گیا ہے، ثقل بھی پڑھا گیا ہے، دونوں لفظ پڑھے گئے ہیں، البتہ بہتر کہتے ہیں ثقیل ہے لفظ، بہتر زیادہ لفظ ثقیل ہے، ثقل انہوں نے لکھا ہے، بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تھوڑا سا ایک فرق ہے، بہتر جو ہے وہ لفظ ثقیل ہے، آج کل کی جو لغوں میں میرے خیال میں لفظ ثقیل ہوگا اس میں بھی، خیر۔ اچھا، وہ جسم چپکنے والا نہ ہو، اگر کوئی ایسا جسم ہے جو چپکنے والا ہے، فرض کریں آپ کریم کے ساتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ چپک جائے گا، یا کوئی ایسی چیز جو چپکنے والی ہو، مثلا وہ جو آپ آم کھاتے ہیں اس کی گٹھلی جو ہے وہ ابھی تر ہے، پھر اس سے کرتے تو وہ چپکنے والا ہے، یہ نہ ہو، چپکنے والا نہ ہو۔ دوسرا، ثقیل یا ثقل نہ ہو، بالکل صاف اور شفاف نہ ہو، جیسے یہ شربت والی بوتل نہیں ہوتی شیشے کی، یہ ہو گیا، یا پتھر ہو اور بالکل پالش شدہ ہو، رگڑا ہوا نہیں ہوتا بالکل، یعنی جو جس سے پانی فوراً جدا ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، تاکہ اس مقام غائط کو صحیح وہ صاف کر سکیں۔ مسئلہ واضح ہے؟ سیکل کے معنی اصل میں سیکل لفظ صاد یا قاف لام یا ثقیل کا معنی لغوی معنی ہے وہ جو تلوار پرانے زمانے میں وہ تیز دھار کی جاتی تھی نا، اس تیز دھار والی تلوار کو کیا کہتے تھے؟ سیکل۔ منطق میں بھی شاید کسی جگہ گزرا ہے، المنطق میں، تو وہ تیز تلوار، یہاں مراد یعنی تیز تلوار کی کیا خاصیت ہے؟ ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے، یہاں سیکل سے مراد صاف اور شفاف چیز۔ میں نے جیسے مثال دی ہے، جو مثلا یہ شیشے والا گلاس ہے، یہ سیکل شمار ہوگا، صاف و شفاف ہے نا۔ آپ مٹی کے ڈھیلے کو دیکھیں اور مثلا یہ شیشے والا گلاس ہو، تو کون سیکل ہے، کون زیادہ صاف اور شفاف ہے؟ یہ چیز نہ ہونا، یعنی وہ جو مقام غائط کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات یہ ہے؟ اچھا، اسی طرح ایک اور بتاتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ سورج بھی مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، سورج۔ اچھا، سورج پہلی بات یہ کہ ہر شے کے لیے مطہر نہیں ہے، کچھ چیزیں منقولات ہیں، کچھ غیر منقولات، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منتقل ہو سکتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، کچھ ایسی ہیں جو منتقل نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے سورج کی ڈائریکٹ روشنی، ڈائریکٹ کرنیں، وہ دھوپ، وہ اس نجس پر پڑے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ انہوں نے بیان کیا من الحصر والبواری۔ حصر جمع حصیر، حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، یہ جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوتی ہے، انگلش میں اس کے لیے لفظ میٹ استعمال ہوتا ہے۔ میٹ جو ہے یہ ان کو اگر یہ نجس ہو جائیں، ٹھیک ہے، شرائط یہ ہے کہ عین نجاست کو پہلے دور کر لیں، اور سورج کی کرنیں، سورج کی دھوپ ڈائریکٹ اس پر پڑے تو وہ کیا ہو، جب خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی۔ بواری جمع بوریا کی، بوریا وہی جس کو ہم بوری کہتے ہیں، وہ جو 100 کلو کی بوری نہیں ہوتی، موٹے موٹے دھاگے والی ہوتی ہے، یہ جو آج کل کا جو گٹو ہے جو پلاسٹک کا، یہ نہیں، وہ بواری، بوریا، بوری نہیں جس کو کہتے ہیں، اپنا مفہوم ہے، پیاز وغیرہ ڈالتے ہیں موٹے دھاگوں والی۔ اچھا جی، وہ پتہ نہیں بارہ جس سے بھی بنتی ہے، وہ شاید یہ بانس وغیرہ یا ان چیزوں سے بنتی ہیں۔ وہ چٹائی بھی اگر بانس کے پتوں کی، وہ جو چھلکے ہوتے بنی ہو، تو وہ بھی چٹائی کے حکم میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اگر نجس ہو جائیں، عین نجاست ان سے زائل ہو جائے، سورج کی ڈائریکٹ کرنیں اس پر پڑیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ ایک یہ۔ اچھا، یہ بوری اور چٹائیاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو منقول ہیں، جن کو سورج پاک کرتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو غیر منقول ہیں، ٹھیک ہے، مثلا خود زمین کا ایک ٹکڑا نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عین نجاست ہٹا لیں، سورج کی ڈائریکٹ کرنیں اس پر پڑے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ زمین ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نباتات ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح وہ لکڑیاں جو کسی جگہ ثابت ہوں، گڑی ہوئی ہوں، فٹ ہوں، فکس ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو دروازے ہوتے ہیں یہ نجس ہو جائیں۔ اب ما لا ينقل ہے نا، جن کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جو ان کے اندر کیل داخل ہوتے ہیں وہ بھی ما لا ينقل میں ہوگا۔ اسی طرح درخت، وہ بھی ما لا ينقل میں۔
درختوں پر جو پھل لگا ہوتا ہے، اگر پھل درختوں سے جدا ہو جائے پھر سورج کی گرمی، سورج کی روشنی کرنیں اس کو پاک نہیں کریں گی۔ اگر پھل لگا ہوا ہے، بے شک اس کو پھل کے اتارنے کا وقت قریب ہی کیوں نہ ہو، پکا ہوا پھل بالکل تیار ہے، پھر بھی جب تک وہ درختوں پر لگا ہوا ہے ما لا ينقل میں وہ سورج کی گرمی جو ہے نا، وہ روشنی اور اس کی کرنیں اس کو پاک کر دیں گی۔ اچھا، اگر دو مسئلے اور فرض کر لیں، پھر ترجمہ کراتا ہوں۔ ایک جگہ ہم نے وہ بوریا یا چٹائی رکھی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ، سورج کی کرنیں اس پر نہیں پڑ رہی ہیں لیکن حرارت اور گرمی اس تک پہنچ رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے خشک ہو جائے، فرماتے ہیں پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صدق نہیں کرتا کہ سورج نے اس کو گرم کیا ہے، وہ اس کو خشک کیا ہے، بلکہ یہ صدق کرتا ہے کہ سورج کی گرمی کی حرارت کی وجہ، حرارت خشک کرنے والی ہے۔ یعنی چونکہ روایت میں جو لفظ ہے وہ ہے شمس، اگر حرارت کی وجہ سے گرم ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ حقیقتاً کہ شمس نے اس کو گرم کیا، اگرچہ شمس، حرارت شمس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن روایت میں یہ ہے کہ لفظ شمس استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے ڈائریکٹ اس کی کرنیں، جو دھوپ ہے وہ اس پر پڑے۔ اچھا، اسی طرح وہ گرم ہوا چلی ہوئی ہے، ہوا کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے، پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، ایک اور مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی عموماً ایسے ہی ہوتا ہے چٹائی یا بوری یا اس طرح کی چیزیں، سورج کی کرنیں بھی پڑیں اور حرارت بھی ہو، کسی شے کی، سورج کی حرارت ہو یا آگ کی حرارت ہو، دونوں اگر مل کر اس کو خشک کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے، وہ صدق کرتا ہے کہ اس کو سورج نے خشک کیا ہے۔ سمجھا کی بات؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شے کا ظاہر اور باطن دونوں نجس ہے، موٹی بوری ہے یا موٹا وہ چٹائی ہے، کرنیں پڑتی ہیں اوپر سے، اوپر کرنیں پڑنے کی وجہ سے اس کے نیچے والا بھی خشک ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر 2-3 چٹائیاں اکٹھے رکھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، دھوپ پڑتی ہے اوپر والی چٹائی کو، پھر گرمی کی وجہ سے نیچے والے بھی کیا ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اوپر والا پاک ہوگا، نیچے والے پاک ایک ہو گئے تو پھر وہ ظاہر اگر اس پر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے تو نیچے والا حصہ اس کا پاک ہو جائے گا، لیکن متعدد ہے تو پھر نیچے والی خشک ہو گئی ہے تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آگ بھی مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثلا آپ کا لکڑی نجس ہے، اس کو جلا دیتے ہیں، وہ جب کوئلہ اور راکھ بن جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، وہ دھواں اس کا کیا ہوگا، پاک ہوگا۔ مسئلہ ہے، دیکھیے لکڑی جل گئی، وہ کوئلے بن گئے، پھر اس کے بعد راکھ بن گئی، یہ پاک ہیں، دھواں بھی پاک ہوگا۔ مسئلہ ہے اگر وہ جو اینٹیں بناتے ہیں، اینٹ نجس تھی، نجس پانی سے آپ نے اینٹ بنائی، پہلے کچی ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، اس کو پکاتے ہیں آگ میں، یا یہ جو ٹھیکریاں وغیرہ ہوتی ہیں، مٹی کے برتن ہوتے ہیں، مٹی کے برتن جو مٹی تھی وہ نجس تھی، برتن بن گیا، اب اس کو آپ نے آگ میں وہ جو بھٹی میں رکھتے ہیں رکھا، وہ پک گئے ہیں، اب آئے یہ پاک ہوتے ہیں پاک، اس میں اختلاف ہے۔ شہید اول نے وہ یعنی وہ بعض جگہ پر فرمایا کہ وہ پاک ہو جاتے ہیں، بعض جگہ فرماتے ہیں پاک نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک مطہرات میں سے ایک ہے وہ نقص البئر، وہ جو پیچھے نز کا مسئلہ نہیں بیان کیا تھا، جب چند ڈول جتنے مقرر ہیں وہ لے لیں گے اس سے تو باقی جو بچے گا، یہ چند ڈول جتنے مقرر ہیں وہ اس سے لے لینا، یہ باقی کے لیے کیا ہے، مطہر ہے، اس کو پاک کر دے گا۔ اسی طرح عصیر عنبی کے 2 ثلث کا زائل ہونا، وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی مطہر ہے۔ استحالہ اور انقلاب بھی مطہرات میں سے، دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَالتُّرَابُ، کس پر عطف ہو رہا ہے، المطہرات عشرۃ الماء والارض والتراب، اس کا مطلب ہے ان کا نزدیک تراب علیحدہ ہے اور ارض الگ ہے۔ تراب فی الولوغ، یہ مطہر ہے کس میں، ولوغ میں، یعنی کتا جس برتن سے پانی پی لیں۔ فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِلتَّطْہِیر، جناب یہ جو تراب ہے یہ تطہیر کی جزء علت ہے، مکمل علت نہیں ہے۔ فَهُوَ مُطَہِّرٌ فِی الْجُمْلَةِ، پس یہ جو تراب ہے یہ فی الجملہ، بالجملہ نہیں،
بلکہ فل جملہ یعنی اجمالاً پاک کرتے ہیں، اس کے ساتھ پانی ہوگا، دونوں مل کر اس ولو کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ مطہر ہوتے ہیں۔ والجسم الطاہر، اور جسم الطاہر، اس کی پہلی صفت شہید اول نے بیان کی ہے، باقی دو شہید ثانی نے بیان کی ہے، یعنی تین شرائط ہیں۔ والجسم، مطہرات میں سے ایک کیا ہے؟ جسم۔ کون سا جسم؟ جو خود کیا ہو؟ طاہر ہو، غیر اللزج، وہ چپکنے والا نہ ہو، ولا ثقیل یا ولا سیکل، اور صاف و شفاف بھی نہ ہو، جو نجاست کو دور نہ کر سکے۔ صاف کرنے والا، یعنی ایسا نہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ سیکل یا ثقیل کے معنی خود وہ، یعنی صاف سے مراد صاف شفاف جس کو نہیں کہتے، جیسے یہ موبائل کا مثلا سکرین ہے، جیسے یہ بوتل ہوتی ہے، جیسے شیشے کا گلاس ہوتا ہے، یہ مراد ہیں۔ یعنی چونکہ یہ کیا ہوگا، اگر آپ اس کو مقام پخانہ پہ لگائیں گے تو کیا وہ صاف نہیں کرے گا نا؟ تو ایسا جسم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اچھا، یہ کس کے لیے مطہر ہے؟ فی غیر المتعدی من الغائط، یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سنیں، مقام غائط کے لیے مطہر ہے، مقام پیشاب کے لیے یعنی باول کے لیے اس کا مطہر صرف اور صرف پانی ہے۔ مقام غائط وہ بھی شرط کہ غیر المتعدی، وہ اپنے محل سے پھیلا ہوا، اگر محل سے پھیلا ہوا پھر بھی یہ پاک نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، طاہر ہو، چپکنے والی نہ ہو، اور سیکل نہ ہو، مثال ٹیشو پیپر ہے، کپڑا ہے، پتھر ہے، ڈھیلا ہے، یا لکڑی ہے لیکن جو ایسی ہے جو صاف شفاف نہ ہو۔ پتھر بھی اس صورت میں جب وہ صاف شفاف نہ ہو، ٹھیک ہے، رگڑنے کی اس میں صلاحیت موجود ہو، اگر وہ پالش شدہ پتھر ہے، جیسے ماربل وہ تراشا ہوا پالش شدہ ہے، وہ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ والشمس، اور سورج، یہ بھی مطہر ہے، ما مفعول ہے، مقدم ہے، جففت ہو کا، یہ باب اشتغال ہے۔ سورج مطہر ہے ما، ایسی چیز کے لیے جففت ہو کا مرجع خود کیا ہے؟ ما ہے، ہاں ما، جس کو سورج کیا کر دے؟ خشک کر دے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس کو سورج خشک کر دے، تو ما خود یہ مفعول ہے، وہی باب اشتغال ہے نا۔ ہو ضمیر، جففت ہو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے ما سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو محلاً مفعول ہوگا نا یہ۔ تو یہ سورج خشک کرتا ہے اس کو جس کو سورج کیا کر دے؟ خشک کر دے۔ شرط دیکھیں، بے اشراق الشمس علیہ، یعنی ما جففت ہو، یعنی سورج کی کرنیں، سورج کی دھوپ اس پر پڑے، جس کو وہ خشک کر رہے اس پر سورج کی کرنیں پڑیں۔ وزالت عین النجاست عنہ، اور اس سے عین نجاست بھی زائل ہو جائے۔ من بیانیہ ہے وہ ما کا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ ہیں منقول اور کچھ ہیں غیر منقول۔ یہ پہلے دو منقول بیان کریں۔ من الحسر، یہ حسر جمع ہے حسیر، حسیر کے معنی چٹائی، میٹ جس کو کہتے ہیں۔ والبواری، یہ جمع ہے بوریا کی، بوریا کے معنی وہی جس کو ہم اردو میں بوری کہتے ہیں۔ اچھا جی، من المنقول، کہنا یہ چاہتے ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ منقولات ہیں جن کو سورج، اگر کپڑے آپ کے نجس ہو گئے ہیں، این نجاست دور کر کے کھڑے کرتے دھوپ پہ، پاک نہیں ہوگا نا اس کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا من المنقول۔ وما لا ينقل عادتاً، اور وہ چیزیں جو عادتاً منتقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مطلقاً، دیکھیں مطلقاً سے مراد یہ ہے یعنی اصلاً منتقل ہی نہیں ہو سکتی۔ اب زمین کا ایک ٹکڑا کیسے منتقل کریں گے، یا اس کو منتقل کرنا بہت مشکل ہے، مطلقاً سے یہ مراد ہے، یعنی عادتاً وہ منقول نہیں تھی، مطلقاً، چاہے اصل ممکن ہی نہ ہو یا کیا ہو، انتہائی مشکل ہو، ٹھیک ہے، پہاڑ کی ایک چٹان نجس ہو گئی ہے، کہاں اس کو منتقل کرتے رہیں گے؟ تو لہذا وہ درخت ہے، آپ کاٹیں گے اس کو پھر وہ درخت ہی نہیں رہے گا، ہاں، عادتاً مشکل ہو۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں عادتاً کا ہے، عقلاً نہیں، عقلاً تو ٹھیک ہے، ممکن تو پھر ہے نا اس کا، ایک ہوتا ہے محال عقلی، ایک ہوتا ہے محال عادی۔ چٹان کو عقلاً تو ممکن ہے نا اس کو جدا کر لیں آپ، آج کل تو وہ پوری بلڈنگ کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے درابی دربار ڈیم پہ جو آپ سے وعدہ ہے، وہاں ایک دربار ہے، وہ جو اصل قبر اور وہ تھی، وہ پہلے نیچے تھی اندر، وہ وہاں جھیل کے ساتھ، پھر ڈیم بنایا، وہ پوری مشینری کے ذریعے پورے دربار کو اٹھا کے اوپر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن عام طور پر وہ کیا شمار ہوتا؟ عادتاً محال شمار ہوتا وہ، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، اسی وجہ سے لفظ عادتن کا ہے. اچھا وہ من بیانی ہے، وہ کیا چیزیں غیر منقول؟ من الارض و اجزائها، زمین اور اس کے پتھر، ریت، یہ اس طرح کی ساری چیزیں. والنبات، نباتات، والاخشاب والابواب المثبتۃ، یہ میں نے اکٹھے پڑھا ان کو. اخشاب اور ابواب یعنی مثبتہ دونوں کی صفت ہے. وہ لکڑیاں جو ایک جگہ پر ثابت ہوں، فٹ ہوں، فکس ہوں، اور وہ دروازے، چونکہ اگر لکڑیاں جو ہے نا وہ چھوٹا ٹکڑا ہے لکڑی کا، وہ تو منقولات میں سے ہے. تو وہ اخشاب، خشب ان کی جمع ہے، لکڑیاں، اور دروازے جو مثبتہ ہوں یعنی ایک جگہ پر فٹ ہوں، فکس ہوں. اچھا جی. والاوتاد الداخلۃ، اور وہ جو کیل ان میں داخل ہوتے ہیں لکڑیوں میں. والاشجار، اور درخت. والفواکہ الباقیۃ علیہا، اور ان درختوں پر جو موجود پھل ہوتے ہیں. وَإِنْ حَانَ أَوَانُ قِطَافِهَا، اگرچہ ان پھلوں کے چننے کا وقت ان کے یعنی پک چکے ہیں، ابھی اتارنے کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے. پھر بھی سورج پاک کرے گا، لیکن اگر جب جدا ہو جائیں گے پھر نہیں کرے گا. اچھا جی، فرماتے ہیں کہ وَلَا يَكْفِي تَجْفِيفُ الْحَرَارَةِ، کافی نہیں ہے حرارت کا ان چیزوں کو خشک کرنا. یعنی سورج کی کرنیں نہ پڑیں، ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑے، بلکہ حرارت کی وجہ سے اگر یہ خشک ہو جائیں، یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى شَمْسًا، حرارت ہا کا مرجع ہے. حرارت کو شمس، حرارت نے اس کو خشک کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ سورج نے خشک کیا ہے. ایک وَلَا الْحَوَاءُ الْمُنْفَرِدُ، سنیں کہتے ہیں اکیلے ہوا. ویسے عربی میں ہوا کا معنی موسم بھی ہوتا ہے، یہاں ہوا سے مراد اردو والی ہوا مراد ہے. ہوا اکیلے بھی، جب گرمی، سورج کی گرمی وہ مطہر نہیں ہے تو ہوا بطریق اولا مطہر نہیں ہے. چونکہ گرمی کا تو تعلق ڈائریکٹ سے ہے نا، وہ ہوا کا تو نہیں ہے نا. یہ وَلَا الْحَوَاءُ الْمُنْفَرِدُ، نہ ہی اکیلے ہوا، بے طریق اولا، بے طریق ہوا اردو والی ہوا، یہ جو ہوا چلتی ہے، ہوا چلنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے؟ پنکھا لگا دیں آپ. ہاں وہی میں نے اس وجہ سے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ ہوا کا ایک معنی موسم ہوتا ہے، اور ایک معنی یہاں ہوا سے مراد خود جس کو اردو میں ہوا کہتے ہیں، میں نے باقاعدہ وضاحت کی ہے. بطریق اولا کیسے ہے اس کو سمجھے نا. اس حرارت، جب حرارت اس کے لیے مطہر نہیں ہے تو حرارت کا تعلق تو زیادہ قریب سے ہے اس سے، سورج سے، تو پھر ہوا کی جو جس کا اتنا تعلق نہیں وہ کیسے مطہر ہوگی؟ یہ ہے بطریق اولا. نعم لا یضر انضمام الہواء الیہا الی الشمس، ہاں اگر ہوا اور سورج اکٹھے مل کر دونوں کو، یعنی دونوں مل جائیں تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، یعنی یہ مطہر ہوں گے. سمجھ آگی بات؟ یعنی نقصان دہ نہیں ہے انضمامہ، ہوا کا مل جانا، الیہا سورج کے ساتھ، یعنی دونوں مل کر اگر وہ خشک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گا. وَيَكْفِي فِي طُهْرِ الْبَاطِنِ الْإِشْرَاقُ عَلَى الظَّاهِرِ، باطن کے پاک ہونے میں کافی ہے سورج کی کرنوں کا پڑنا ظاہر پر، ما جفاف الجمیع، جبکہ سارے کا سارا کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے. سورج کی کرنیں پڑی ہیں چٹائی کے ظاہر پر، نیچے والا اسے بھی خشک ہو گیا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ سے وہ پاک ہو جائے گا، کافی ہے اتنا. بخلاف المتعدد الملاصق، برخلاف متعدد کے، متعدد چٹائی اور بوریاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب وہ ایسی متعدد الملاصق جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کب؟ ملاصق متلاصق بھی ہوتا بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کب؟ اذا اشرقت علی بعضہ، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں بعض پر اور باقی بعض خشک ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ وہ جو خشک ہوئی ہیں جن پر سورج کی کرنیں نہیں پڑی ہیں وہ پاک نہیں ہوں گی. واضح؟ والنار، مطہرات میں سے ایک کون ہے؟ نار، آگ. وما احالت ہو رمادن او دخانن، جس کو آگ بنا دے رماد، راکھ، اور دخانن یا دھواں.
وہی والنار ما احالت ہو اسی طرح ہے جو اوپر ہم نے کہا ہے نا، یہ والنار ما، یعنی والنار آپ یہاں پہ مقدر کر لیں مطہر یا یطہر ما، ٹھیک ہے، وہ پاک کرنے والی ہے، اس کو احالت ہو جس کو وہ آگ بنا دے، رمادن وہ راکھ، اور دخانن یا دھواں، لا خزفن و آجرن فی اصح القولین، یہ خزف سے مراد ٹھیکری ہیں، یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ خزف۔ آجر سے مراد اینٹیں۔ دو قولوں میں سے قول اصح کے مطابق اگر نجس مٹی وہ اینٹ بن جائے یا وہ ٹھیکری بن جائے تو اس سے وہ پاک نہیں ہوتی۔ اصح قول، اصح قول کے مقابلے میں قول کون سا ہوگا؟ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعلیہ المصنف فی غیر البیان، اسی پر ہے، کس پر ہیں کہ خزف اور آجر پاک نہیں ہوتے، آگ ان کو پاک نہیں کرتی، اس پر ہے مصنف فی غیر البیان کتاب ہے۔ وفی ہے، اور بیان میں قوا قول الشیخ بالطہارت فیہما، قوا شہید اول نے قوی شمار کیا ہے شیخ توسی کے قول کو، ان کا قول کس کا ہے؟ بالطہارت، بالطہارت کا تعلق قول سے ہے، جو شیخ کا قول ہے طہارت کا فیہما، کہ یعنی مٹی وہ جو آجر اور زخاف، یعنی وہ جو ہے نا ٹھیکری اور جو اینٹ ہے، شیخ توسی نے دونوں کو پاک قرار دیا ہے۔ شہید اول نے کتاب بیان میں ان کے قول کو تقویت دی ہے، قوا فعل ماضی ہے، قوا قول شیخ، شیخ کے قول کو تقویت دی ہے۔ کون سا قول ہے شیخ کا؟ بالطہارت فیہما، کہ خزف اور آجر دونوں کے دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مطہرات میں سے وَنَقْصُ الْبِئْرِ، کنویں کا کم ہو جانا، کنویں کے پانی کا کیسے کم ہو؟ بِالنَّزْحِ الْمُقَدَّرِ مِنْهُ مِنَ الْبِئْرِ، یا من النز، نز کی جو مقدر جو مقدار بیان کی گئی اس کو کھینچنے سے، ٹھیک ہے جی، یعنی کنویں سے جو مقدار بیان کی گئی ہے نا نجاسات کی مختلف، نز جمی ہو، 70 50 وغیرہ وغیرہ، جو باقی جو بچ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک۔ وَكَمَا يَطْهُرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ نز، جس طرح نز کے ذریعے بیر پاک ہو جاتا ہے، وَكَذَا حَافَاتُهُ وَكَذَا يَطْهُرُ حَافَاتُهُ، کنویں کے کنارے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ وَآلَاتُ النَّز، وہ رسی اور ڈول وغیرہ، والمباشرو، وہ جو پاک کرنے والے تھے دو بندے تراو کر رہے تھے، یا تراو کے علاوہ جو بندہ نکال رہے وہ، وما یصحبہ حالتہ حالت نز، نز کی حالت میں جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو جرابیں پہنی ہوئے ہیں، جوتا پہنے، وہ سارے کے سارے وہ چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ پاک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور مطہرات میں سے وَزِحَابُ سُلُسَیل عصیر، انگور کا شیرہ اس کے 2 حصوں کا چلا جانا، مطہر للثلث الآخر، وہ جو 2/3 2 چلا جائے، ایک جو بچ گیا ہے اس کے لیے مطہر ہے، لیکن مطہر تب ہے علی القول بنجاست، اگر ہم قائل ہوں کہ وہ شیرہ نجس ہو جاتا ہے، چونکہ بعض قائل ہیں کہ ابلنے سے اور گاڑھا ہونے سے وہ نجس نہیں ہوتا، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نجس ہو جاتا ہے تو اچھا، اس کا مطلب ہے شہید اول ذہاب ہے، 2 ثلث کے زائل ہونے کو مطہر سمجھ رہے ہیں، اب وہ اعتراض نجاسات میں انہوں نے کیوں نہیں شمار کیا تاثیر نبی کو؟ اس کا مطلب ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے شہید اول 2 ثلث کے زائل ہونے کو باقی کے لیے پاک قرار دے رہے ہیں، یہ تب پاک ہے علی القول بنجاست اگر ہم قائل ہوں کہ یہ اسیر نبی نجس ہوتا ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اچھا جی، فرماتے ہیں والآلاتو، یا مطہر للثلث الآخر، والآلات والمزاول، یعنی آلات کو بھی پاک کرنے والا ہے، اور مزاول جو جس کی ڈیوٹی لگی بھی آپ یہ کام کریں، اگر اس کے ہاتھوں پر چھینٹیں کریں تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ والاستحالۃ، مطہرات میں سے کیا ہے سمجھنا ہے؟ استحالہ، اور آگے آ رہا ہے انقلاب۔ استحالہ پڑھا تو جب انقلاب بیان کروں گا ترجمہ میں آپ دیکھیں کیا فرق محسوس کرتے ہیں۔ استحالہ کل میتت والعذرت تسیر ترابن، مردار کسی کا گر رہا ہے، وہ 100 سال 200 سال گزر گئے، اب وہ مٹی بن گیا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔
یہ کھیتوں میں بندہ وہ آج کل واش روم زیادہ پہلے نہیں ہوتے تھے، کھیتوں میں بندہ وہ کر آتے تھے، وہ اگر عرصہ زیادہ گزر جائے اور وہ مٹی بن جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، تصیر و تراب بن جائے۔ ودودن یا کیڑے بن جائے، کیڑے پاک ہوتے ہیں، بڑا پیشاب گرا ہوا ہے اور وہ نجس تھا لیکن کیڑے بن گئے، کیڑے پاک ہوتے ہیں، حلال نہیں کہہ رہا ہوں، پاک ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ اچھا، والنطفۃ والعلقۃ تصیر حیوانا، نطفہ نجس ہوتا ہے، علقہ وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے نطفے کے بعد والی حالت وہ بھی نجس ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا بعد والی جو کیفیت ہے وہ بھی نجس ہے، لیکن جب یہ حیوان بن جائیں گے، بندہ بن جائیں یا وہ کیا بن جائے دوسرے حیوانات، وہ کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ البتہ وہ حیوانات غیر الثلاثت ہے، توجہ کریں، وہ حیوان بن جائے نطفہ اور علقہ لیکن غیر الثلاثہ، کافر، کلب اور خنزیر کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ تین نہ ہوں، وہ تین نطفہ ہوں تب بھی نجس ہیں، حیوان بن جائے تب بھی نجس، یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح جو حیوانات ہیں باقی، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، والماء النجس بولا لحیوان معقول، پانی تھا نجس، بکری نے پانی پیا، اب بکری کا وہ کیا ہوگا؟ بکری کیا ہوگی؟ وہ بکری وہی پانی بول بنے گا نا، یا اس بکری کا دودھ بنتا ہے تو وہ بول بھی پاک ہے، دودھ بھی، ٹھیک ہے، سمجھا کی بات؟ والماء اور والماء النجس، وہ ماء نجس یعنی تصیر و حیوان بولن، یہاں تصیر و لے ہے نا، پیچھے پر عطف ہو رہا ہے نا، نطفہ اور علقہ وہ حیوان ہو جائیں، ماء نجس بول ہو جائے معقول حیوان کا، حلال گوشت حیوان کا، وَلَبَنًا کس پر عطف ہو رہا ہے؟ بولن پر، ماء نجس بول بن جائے یا دودھ بن جائے، وَنَحْوُ ذَلِكَ، یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں، اس کا گوشت ہے، اس کے لعاب دہن وغیرہ وہ ساری کی ساری پاک ہوں گی۔ اچھا، یہ اگلا مطہر، وَإِنْقَلَابُ الْخَمْرِ خِلًّا، خمر سرکہ بن جائے، شراب کیا بن جائے؟ جب شراب سرکہ بنتی ہے تو وہ مسکر نہیں رہتی ہے، نشاور نہیں رہتی ہے۔ اچھا، وَقَذَلْ أَسِيرُ، اسی طرح اسیر ان بھی سرکہ بن جائے، بعد غلیانہ واشتدادہ، ابلنے اور گاڑھا ہونے کے بعد اگر وہ سرکہ بن جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ دیکھیں، ابلا تھا، گاڑھا تھا، نجس ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کیا بن جائے؟ سرکہ بن جائے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو انقلاب اور استحالہ میں؟ انقلاب میں جنس تبدیل ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ کیسے؟ وہ پیشاب وہ غائب تھا، وہ کیڑا بن گیا، جنس ہی بدل گیا، اصلاً عذرا تھا، وہ مٹی بن گیا، جنس ہی بدل گئی ہے، لیکن انقلاب میں جنس نہیں بدلی ہے، ہاں وہی چیز رہتی ہے، جنس نہیں بدلتی ہے، یہ فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو دیکھیں نا، منطق میں ایک انقلاب تھا، کہتے ہیں اس کو عکس نہیں کہتے، انقلاب کہتے ہیں، اس حوالے سے جو استحالہ ہے اس کو انقلاب کہنا چاہیے تھا، اور جو انقلاب ہے اس کو استحالہ کہنا چاہیے تھا، سمجھ آ گئی بات؟ استحالہ میں یعنی انقلاب میں ایک حالت سے دوسری حالت میں ہے نا، شراب سے وہ سرکہ بن گیا ہے مائع، وہی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ استحالہ میں کیا ہے؟ وہاں ایک شکل جنس تبدیل ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ توجہ کریں تو جو استحالہ اس کو انقلاب کہنا چاہیے، انقلاب ہے اس کو، لیکن ہم تابع ہیں ان کے، سمجھا گی بات؟ اچھا، مطہرات میں سے والاسلام، ایک مطہر کون سا ہے؟ اسلام، یعنی ایک بندہ اگر کافر تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان بن جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ والاسلام مطہر لبدن المسلم، مسلمان کے بدن کے لیے مطہر ہے، یعنی کافر تھا مسلمان بن گیا، اب اسلام لانا اس کے بدن کو اس نے پاک کر دیا ہے، لیکن جناب من نجاست الکفر، نجاست کفر سے اگر اس کے اوپر کوئی اور نجاست لگی ہو تو وہ تو نجس ہی ہوں گے، نجاست کفر سے اس کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ وما یتصل بہ، اسی طرح جو اس کافر کے ساتھ چیزیں کیا ہیں؟ کفر کے متصل ہیں، وہ اس کافر کے، من شعر ونحوہ، مثلا بال ہیں، ناخن ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ چیزیں نہیں، لباس نہیں، لا لغیرہ، جو چیزیں متصل نہیں ہیں نا اس کے ساتھ وہ نہیں، کثیابہ، جیسے کافر کے کپڑے وہ پاک نہیں ہوں گے، کفر سے پہلے اس کو پسینہ آیا تھا نجس سے، اب وہ مسلمان ہو گئے تو کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے، واضح؟ اچھا، اگلا سن لیں، آنکھ کا اندر
کوئی نجس قطرہ چلا گیا ہے، ایسے آنکھ کو بند کریں وہ قطرہ نکل جائے، پاک ہو جائے گا، عین نجاست دور ہو جائے وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ منہ کے اندر نجس قطرہ چلا گیا ہے، نجس، یا وہ مثلا نجس کوئی ٹکڑا متنجس چیز سے وہ چلی گئی ہے، یا خون اندر آ گیا ہے منہ کے اندر، وہ جو غذا بچی تھی وہ نجس ہو گیا، اس کو نکال دیں، عین نجاست زائل ہو جائے وہ پاک ہو جائے گی۔ البتہ کہتے ہیں اگر غذا چلی جائے تو 2 مرتبہ دھوئے جائے، اس کا بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، ہاں سنیں، آنکھ کے اندر کوئی باہر سے عین نجاست چلی گئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَتَطْهُرُ، یہاں تطہرو پڑھیں، لازم پڑھیں، وَتَطْهُرُ الْعَيْنُ وَالْأَنْفُ وَالْفَمُ باطنُهَا، یہ باطنُهَا ان تینوں کا بدل ہے۔ آنکھ پاک ہو جاتی ہے، ناک پاک ہو جاتی ہے، فم منہ پاک ہو جاتا ہے، مراد ان کا باطن ہے، باہر والا حصہ نہیں، ان کا اندرونی حصہ جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ بَاطِنٍ، بلکہ انسان کے جسم کا جو ہر چھپا ہوا حصہ ہے باطن ہے، کان کے اندرونی حصہ ہے، اور بھی بہت سارے باطن آتے ہیں، کالأذن والفرج، جس طرح کہ کان ہے یا شرمگاہ ہے، یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ کس طرح پاک ہوتے ہیں؟ بزوال العین، جیسے ہی عین نجاست چلی جائے گی 2 مرتبہ دھونے کی ضرورت، مٹی کے ساتھ مانجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھ آگے بات؟ اچھا، ولا یطہر بذالک، اس سے یعنی زوال عین سے یہ پاک نہیں ہوں گے، آگے پاک نہیں ہوں گی کیا؟ ما، وہ چیزیں، ما یطہر کا فاعل ہے، پاک نہیں ہوں گی زوال عین سے ما، وہ چیزیں، فی ہے کا مرجع یہ تینوں، ٹھیک ہے نا، یہ تینوں میں جو ہے، ان تینوں میں جو ہیں کیا وہ ہیں؟ من الاجسام الخارجۃ عنہ، وہ اجسام جو ان سے خارج ہوں اور ان میں موجود ہوں، وہ اجسام جو ان سے کیا ہوں اور ان میں موجود ہوں، وہ پاک نہیں ہوں گے، واضح ہے نا؟ خود بتا رہے ہیں، کالطعام والکحل، منہ کے اندر کھانا ہے یا آنکھوں کے اندر سرما نجس سے وہ ڈال دیا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، پھر وہ کیسے پاک ہوں گے؟ وہ اس کا حصہ شمار نہیں ہوں گے، وہ عام نجاست میں، عین نجاست کو دور کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے، یعنی خود آنکھ تو پاک ہو جائیں گی، وہ چیزیں اس میں وہ پاک نہیں ہوں گے، ان کو نکالنا واجب ہوگا، سمجھا کی بات؟ خود کن کی بلا یا طور بزارے کا ماں، یعنی ماں پاک نہیں ہوگا، ماں سے مراد جو چیزیں ان میں چلی گئی ہیں، یہ نجس چلی گئی آنکھوں میں، آپ کہیں چونکہ آنکھوں میں چلی گئی پاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ نجس لقمہ چلا گیا منہ کے اندر، آپ کہیں چونکہ منہ کے اندر چلا گیا تو یہ پاک ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، واضح ہے؟ فرماتے ہیں کہ امر رطوبت الحادثۃ فیہ، لیکن وہ رطوبتیں جو ان میں، فیہ کا مرجع پھر یہ تینوں، جو ان میں رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، کالریق والدمع، جیسے تھوک اور وہ ہے آنسو ہیں، فبحکمہ، وہ بھی باطن کے حکم ہے، یعنی عین نجاست کے زائل ہونے سے وہ کیا ہو جائیں گی؟ پاک ہو جائیں گی۔ اچھا آگے وطہرو، یہ طہر بھی ٹھیک ہے، طہرہ بھی ٹھیک ہے، طہر میں مبتدا کا ترجمہ کرتا ہوں، وطہرو، سنیں، وطہرو ما یتخلف فی الفم من بقایا الطعام ونحوہ بالمضمضۃ، طہرہ بالمضمضۃ مرتین، ٹھیک ہے، یعنی جو منہ کے اندر غذا بچ جاتی ہے یا اس جیسی جو چیزیں ہیں، ان کا پاک ہونا ہے 2 مرتبہ کلی کرنے سے۔ طہورہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وطہورہ، اور پاک ہو جائیں گی، ما، وہ چیز، یتخلف، جو باقی بچ گئی ہے، فی الفم میں، منہ میں، من بقایا طعام، کیا بچ گیا ہے؟ وہ کھانے کے جو بقایا ہے، ونحوہ، اس طرح کی چیزیں، یہ پاک ہوں گی بالمضمضۃ مرتین، 2 مرتبہ کلی کرنے سے۔ الا مختارہ المصنف من العدد، دیکھیے مصنف نے بول غیر بول ہر جگہ پر کہا تھا 2 مرتبہ، ہم نے کہا تھا بول میں 2 مرتبہ، غیر بول میں 1 مرتبہ، تو مصنف کے نزدیک 2 مرتبہ کلی کریں گے، ہمارے نزدیک 1 مرتبہ کلی کریں۔ اور جو فرمائے عبارت فرماتے ہیں کہ
2 مرتبہ کلی کریں گے اللہ اس کے مطابق مختارہ المصنف ہو من العدد، جس عدد کو مصنف نے اختیار کیا ہے۔ مصنف کے اختیار یہ تھے کہ بول اور غیر بیل دونوں میں دو عدد ہیں، تو یہاں پر 2 مرتبہ کلی، لیکن وہ مرتن 1 مرتبہ کلی کریں گے فی غیر نجاست البول، اگر وہ نجاست بول کی نہ ہو، اللہ مختار نہ ہو، جس طرح کہ ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ثم طہارت، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل گھنٹی بج گیا، میں تو تیار تھا۔